الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وسادة الأتقياء وسيد المرسلين خاتم النبيين محمد وعلى آله وأهل بيته وصحبه أجمعين أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى مثل الذين اتخذوا من دون الله أولياء كمثل العنكبوت اتخذت بيتا وإن أوهن البيوت لبيت العنكبوت لو كانوا يعلمون صدق اللہ العظیم۔ قرآن مجید اللہ تبارک و تعالی شانہ کی عظیم کتاب ہے، اسے کلام اللہ ہونے کا شرف بھی حاصل ہے۔ کتاب اور کلام میں فرق یہ ہے کہ کتاب لکھی ہوئی چیز کو کہتے ہیں، مکتوب کو کہتے ہیں، اور کلام بولی ہوئی بات کو کہتے ہیں۔ قرآن مجید لوح محفوظ میں لکھی ہوئی بھی ہے، اس وجہ سے اس کو کتاب اللہ کہا جاتا ہے۔ قرآن مجید کا اللہ تعالیٰ نے خود تکلم تلفظ فرمایا ہے، اس وجہ سے اس کو کلام اللہ کہا جاتا ہے۔ اس سے پہلے کوئی کتاب کلام ہونے کا شرف نہیں رکھتی، نہ تورات، نہ زبور، نہ انجیل، نہ کوئی اور صحیفہ، وہ سب اللہ کی کتابیں ہیں، لیکن ان میں سے کوئی کتاب اللہ کا کلام نہیں ہے۔ یہ صرف قرآن مجید کا مقام ہے، آخری کتاب کا، آخری دین بیان کرنے والی کتاب کا، کہ وہ کتاب اللہ بھی ہے، کلام اللہ بھی ہے۔ دونوں حیثیتوں سے اس کی عظمت، اس کی اہمیت اور اس کی وقعت بڑھ جاتی ہے۔ مومن قرآن مجید کو دو حیثیتوں سے دیکھے، کتاب اللہ ہونے کی حیثیت سے بھی دیکھے، کلام اللہ ہونے کی حیثیت سے بھی دیکھے۔ کتاب محبوب کی اگر پڑھتے ہیں تو اس میں لطف ہے، لذت ہے، ایک دفعہ نہیں پڑھتا آدمی، بار بار پڑھتا ہے۔ کسی چہیتے کی طرف سے بڑے چھوٹے ہم عمر آدمی کو کوئی میسیج آ جائے تو کتنی دفعہ اس میسیج کو دوہرا کے پڑھتا ہے، کیونکہ اس میسیج میں چہیتے کی چاہت بھی شامل ہے۔ اس لیے دل مطمئن نہیں ہوتا اور چاہتا ہے کہ پھر پڑھوں، بار بار پڑھوں اور ہر دفعہ اس سے کوئی لذت حاصل کروں، لطف حاصل کروں۔ تو ایک دنیاوی چاہنے والے کی کلام میں، اس کی کتاب میں آدمی کو اتنا دلچسپی ہے، لطف ہے، مزہ ہے، تو حق تبارک و تعالی شانہ کی کتاب میں کتنا لطف ہوگا، اس کے پڑھنے میں کتنا مزہ اور چاشنی ہوگی۔ جن کو اللہ تعالیٰ سے تعلق ہے اور جو اللہ کی عظمت و محبت رکھتے ہیں، صرف فلسفیانہ طور پر نہیں، فلسفہ کہیں بھی محبت نہیں پیدا کرتا، صرف گفتگو اور بحث کے اسباب پیدا کرتا ہے، لیکن محبوب کا کلام محبت کو پیدا کرتا ہے، اس سے دلچسپی ہوتی ہے۔ قرآن مجید کوئی فلسفہ نہیں ہے، کوئی منہ شگافی نہیں ہے، احکم الحاکمین اور ارحم الراحمین کا بندوں سے خطاب ہے۔ سب سے بڑا رحم کرنے والا اور سب سے بڑا مقتدر، حاکم اعلیٰ، اس سے بڑا کوئی نہیں۔ ہم قرآن مجید نہیں پڑھ رہے ہیں، ہم قرآن مجید اپنے بچوں کو نہیں سنا رہے ہیں۔ جب سے جنوری کا مہینہ شروع ہوا ہے، جتنا ذکر ہندوستان کے پورے ماحول میں، سیاسی ماحول میں، سماجی ماحول میں
میڈیائی ماحول میں، اخبارات میں جتنا غیر اللہ کی عظمت اور غیر اللہ کی قوت اور غیر اللہ کی طاقت اور غیر اللہ کی محبت کے چرچے ہوئے ہیں، اس پورے 25 دن کے عرصے میں اللہ کی عظمت اور اللہ کی قدرت اور اللہ کی حکمت اور اللہ کی بڑائی و کبریائی کا چرچا اتنا نہیں ہوا ہے جتنا مسلم بچوں نے وہ سنا ہے، یہ نہیں سنا ہے۔ یہ سچی بات ہے، پکی بات ہے۔ مسلم بچوں نے جتنا غیر اللہ کی بڑائی، بزرگی، عظمت، اہمیت، قدرت، طاقت کی باتیں سنی ہیں، مناظر دیکھے ہیں، مر مٹنے والے اور قربان ہونے والوں کے نقشے دیکھے ہیں، اللہ کے بارے میں نہیں سنا، اللہ کے بارے میں نہیں دیکھا، اللہ کے بارے میں نہیں جانا، پھر آپ کے بچوں کے دل میں اللہ کی عظمت کیسے پیدا ہو؟ جن مٹی کے کھلونوں کو خدا اور خدا کا روپ کہا جا رہا ہے، انہی کی عظمت دلوں میں پیدا ہو۔ جو سنا گیا، جو دیکھا گیا، جو ماحول بنایا گیا، جو اسکولوں کے اندر دکھایا گیا، وہی سب بچوں کے دلوں میں بیٹھا اور وہی ان کے دل کے اندر عظمت پیدا ہوتی چلی گئی۔ لوہے کو لوہا کاٹتا ہے، ایک مثل آپ نے سنی، لوہے کو لوہا کاٹتا ہے۔ پروپیگنڈے کا جواب پروپیگنڈا ہے۔ اگر 100 مرتبہ کہا گیا اللہ کے غیر میں یہ قوت ہے، تو کم از کم 101 مرتبہ کہا جانا چاہیے تھا کہ اللہ کی یہ قوت ہے۔ کاٹنے کی کوشش کسی نے نہیں کی۔ کاٹنے کا مطلب لڑو بھیڑو یہ تو نہیں کہا جاتا ہے۔ بھائی خود کیوں نہیں بول سکتے؟ خود مذاکرے کیوں نہیں کر سکتے؟ مسجد میں قرآن کریم کے درس کا اعلان ہو، کسی بھی مسجد کی بات کر رہا ہوں، میں خود ایک مسجد میں درس قرآن کا افتتاح کرنے کے واسطے کہ سلسلہ بند ہو گیا تھا، مسجد تعمیر ہو رہی تھی، پھر بن گئی ہے، پھر سے شروع کرنے کے لیے ذمہ داروں نے وقت لیا۔ ظہر کی نماز کے بعد اتوار کا دن سب گھروں میں ہیں، لیکن اس اعلان کے باوجود بھی سوائے چند دیندار لوگوں کے کوئی نہیں بیٹھا۔ کچھ دیندار لوگ تھے، میں اس میں دیکھا، ایک مفتی صاحب تھے، ایک حافظ صاحب تھے، ایک مولانا درس دینے کے لیے جو طے ہوئے وہ تھے، اب متولی صاحب اور محلہ کے کچھ نماز کے پابند دیندار، دین پسند، علم رکھنے والے لوگ بیٹھے تھے، یعنی جن کو پھر بھی ضرورت نہیں تھی وہ بیٹھے ہوئے تھے، اور جن کو ضرورت تھی درس قرآن میں بیٹھنے کی اور قرآن سننے کی، قرآن کے بارے میں جاننے کی، ایک بھی نہیں بیٹھا۔ خوش فہمیوں میں مبتلا ہیں کہ ہم بہت بڑے مسلمان ہیں، ہم کو ضرورت نہیں ہے، قرآن میں بیٹھنے کی ضرورت نہیں ہے، ہم کو حدیث کے درس میں بیٹھنے کی ضرورت نہیں ہے، ہم سے بھی زیادہ کوئی جانتا ہے کیا؟ ہم کو کون بتانے والا ہے؟ ہم کو کیا ضرورت ہے بیٹھنے کی؟ اور جو لوگ بیٹھے تھے وہ جانے والوں سے 10 گنا زیادہ جاننے والے لوگ تھے، وہ بیٹھے، انہوں نے نہیں سوچا کہ ہم کو کیا ضرورت ہے، انہوں نے سوچا ہم جانتے ہی ہوں گے یہ باتیں، لیکن اللہ کی بات ہو رہی ہے، اللہ کی کتاب کی بات ہو رہی ہے، قرآن کی بات ہو رہی ہے، ہم جانتے ہیں تو کیا ہوا، ہمارے محبوب کی باتیں ہیں، بیٹھ کے پھر سنیں گے، پھر سنیں گے، پھر سنیں گے۔ جانے والے چھٹی کے دن اٹھ کے جا کے کیا کریں؟ جا کے ٹی وی پہ بیٹھ کر کے دیکھیں گے کہ صاحب ایودھیا میں کیا ہو رہا ہے۔ یہ ہے مصروفیت مسلمان۔ موبائل کھولو اس میں دیکھو، ٹی وی پہ بیٹھو اس میں دیکھو، ایودھیا میں کیا ہو رہا ہے۔ ارے بھائی شرک کے مرکز میں کیا ہو رہا ہے، آپ کو اس سے کیا دلچسپی؟ آپ کو اس سے واقف ہونے کا فائدہ کیا ہے؟ بعض صحابہ کے بارے میں آتا ہے کہ اگر وہ کہیں سے گزرتے ہوتے اور گانے کی آواز آتی
تو کان پہ ہاتھ رکھ کے گزرتے تھے تاکہ ہمارے کان میں آواز بھی نہ جائے، بلا ارادہ بھی نہ جائے، کیونکہ نبی نے فرمایا گانے دل میں ظلمت اور اندھیرا پیدا کرتے ہیں، کہیں ایسا نہ ہو کہ ہمارے دل میں اندھیرا پیدا ہو جائے۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم جب تبوک کے غزوے میں جا رہے تھے تو مدینے سے بہت دور جانا پڑا تھا، یمن کے قریب سے گزرنا پڑا تھا۔ وہاں پر عاد و سمود کی بستیاں تھیں جن پر ماضی میں اللہ کا عذاب آ چکا ہے، صدیوں پہلے آیا تھا۔ وہاں سے گزر رہے تھے حضور علیہ السلام، تو جیسے ہی آبادی شروع ہوئی کھڈر، اللہ کی معذب قوم کی بستی سے گزرے، حضور علیہ السلام نے اپنی چادر مبارک سے اپنے منہ کو لپیٹ لیا، ڈھک لیا اور چھپ کے نکلے۔ لوگوں سے فرمایا کیا عجب کہ خدا کے غضب کا اثر باقی ہو اور وہ مجھے پہنچ جائے۔ صدیوں کے بعد حضور علیہ السلام چادر میں لپٹ کے نکل گئے وہاں سے کہ کہیں کوئی عذاب کا اثر میرے اوپر نہ، یہاں کی ہوا میں، یہاں کی ماحول میں ابھی ہو سکتا ہے، خدا بہت بڑا ہے، اس کا غصہ بھی بہت بڑا ہے، ہو سکتا ہے صدیوں سے ختم نہ ہوا ہو اور یہاں موجود ہو۔ کون؟ امام الانبیاء محبوب کبریا چھپ کے نکل رہے، اپنے کو بچا کے نکل رہے۔ وہاں کنووں میں پانی تھا، سفر میں لوگوں کے مشکیزیں خالی ہو گئے تھے، لوگوں نے اپنے برتنوں میں کنویں کا پانی بھر لیا۔ حضرت علیہ السلام کو پتہ چلا تو فرمایا سب برتن الٹ دو، سب پانی نکال دو، پھینک دو یہاں پر، بالکل ایک بوند بھی مت لو یہاں کی۔ یہ وہ جگہ ہے جہاں اللہ کا غضب اترا ہے، اللہ کی ناراضگی اٹھی۔ ایک بوند پانی بھی صحابہ کو لینے نہیں دیا وہاں سے۔ آگے گئے تو اپنے خود نبی کے معجزے سے پانی کا انتظام ہو گیا، لیکن وہاں سے نہیں لینے دیا حضور علیہ السلام۔ آپ سمجھ سکتے ہیں اللہ کی معرفت کا اثر کتنا ہوتا ہے۔ نبی چونکہ کامل المعرفت تھے، اس لیے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم تو اس جگہ سے گزرنے بھی تیار نہیں۔ اب مجبوراً وہ رستے میں پڑ گیا، گزرنا پڑا، تو ڈر ڈر کے گزرے وہاں سے کہ کہیں اللہ بے نیاز کے عذاب کا کوئی اثر مجھے نہ پہنچ جائے۔ اس طرح حضور علیہ السلام کو گزرنا پڑا۔ گزرے، اپنے طرز عمل سے بتا دیا کہ خدا تعالیٰ بہت بے نیاز ہے، وہ بہت بڑا ہے، اس کی رحمت بھی بہت بڑی ہے، اس کا غصہ بھی بہت بڑا ہے، کہیں اس کے غصے کے ہم شکار نہ ہو جائیں۔ صحابہ کو روکا، خود رکے، خود بچے، صحابہ کو بچایا۔ اور ہم یہ سمجھتے ہیں کہ ہمیں کچھ بھی ضرورت نہیں، حفاظت کی ضرورت نہیں، سیکھنے کی ضرورت نہیں، سکھانے کی ضرورت نہیں۔ اچھی خاصی عمریں ہو گئی، 30 35 40 برس کے مسلمانوں سے پوچھو، چھوٹی چھوٹی باتوں میں تو بہت بڑے متقی پرہیزگار بن رہے ہیں اور بہت سنت کا اتباع کر رہے ہیں، لیکن موٹے موٹے عقیدوں سے تک واقفیت۔ بنیادی عقیدے کیا ہیں؟ توحید کس کو کہتے ہیں؟ اور توحید کی خلاف ورزی کیسے ہوتی ہے؟ کیا باتیں کفر کی ہیں؟ تو وہ ہمیں کچھ پتہ نہیں۔ بحث مباحثے کی اس دنیا میں آج کل توحید 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 گلے پھاڑ پھاڑ کے کہا جا رہا ہے، لیکن ہوا بھی نہیں لگی کہ علم میں توحید کس کو کہا جاتا ہے، حقیقت کیا ہے توحید کی، اس کا کوئی پتہ بھی نہیں، کبھی عقیدہ پڑھا بھی نہیں، سیکھا بھی نہیں، سنا بھی نہیں کسی سے، بس صرف بکواس کرنے کے مسلمان عادی ہو گئے ہیں۔ کوئی ایک موضوع لے لو، اس کی بحث کرو، تکرار کرو، اپنی منانے کے لیے لگے رہو، خدا کی منانے کے لیے کوئی تیار نہیں۔ خدا کی ماننے کے واسطے کس کو فکر ہے؟
اپنی اپنی منانے کے واسطے سر پھٹول ہے، لڑنا ہے، جھگڑا ہے، مسجد مسجد تماشا ہے، گھر گھر اختلافات و افتراقات ہیں، صرف اپنی انا کے لیے۔ اللہ کے لیے کیا ہو رہا ہے؟ اللہ کے لیے کچھ بھی نہیں۔ اگر ہم اللہ کے بندے ہوتے، اگر ہم اللہ کے لیے جینا چاہتے ہوتے، اگر ہم کو ہماری انا، ہماری شخصیت، ہماری جماعت، ہمارا مسلک، یہ چیز ہمارا خدا نہ ہوتے، اللہ تعالیٰ ہی ہمارا رب اور ہمارا خدا ہوتا، تو ہم ان جھنجھٹوں سے اپنے کو دور رکھتے۔ اللہ تعالیٰ عمل کے جو راستے ہمارے سامنے کھول دے اس پر اخلاص سے عمل کر لیتے اور دوسروں کو بھی کر لینے دیتے، اور ہم اپنے عقیدے کی حفاظت کی فکر کرتے، دین سیکھتے۔ دین کہاں سیکھا جا رہا ہے بھائی؟ دین نہیں سیکھا جا رہا ہے۔ اس زمانے میں دین سیکھنے والوں کی تعداد نہ کے برابر ہے۔ اس زمانوں میں مسلک سیکھے جا رہے ہیں، اس زمانے میں اپنی اپنی جماعتیں سیکھی جا رہی ہیں، اس زمانے میں اپنے اپنے بڑوں کی دعوت سیکھی جا رہی ہے۔ دین جو کتاب و سنت کا نام ہے، اس کو کون سیکھ رہا ہے؟ اس کو سیکھنے کی کس کو فکر ہو رہی ہے؟ سب اپنی جگہ پارسا ہیں، سب اپنی جگہ بزد ہیں، سب یہ سمجھتے ہیں کہ میرے پاس وحی آتی ہے اور جو کچھ میں نے جانا ہے وہ وحی ربانی سے جانا ہے۔ یہ غلط کبھی نہیں ہو سکتا۔ اور جو سامنے والا ہے اس کو وحی نہیں آتی، وہ شیطان کا بندہ ہے اور وہ کبھی صحیح نہیں ہو سکتا، وہ 100% غلط ہی ہو سکتا۔ میں 100% صحیح، وہ 100% غلط۔ یہ جہالت، یہ حماقت، یہ بددینی، یہ دین سے دوری آج دینداروں کا حال ہے۔ اب بھی بے دینوں کا کیا پوچھنا، وہ بیچارے تو مارکیٹوں میں، بازاروں میں نشے کرتے ہوئے، شراب پیتے ہوئے، حرام کھاتے ہوئے، حرام کماتے ہوئے اپنی زندگیاں خدا کے غضب کا مظہر بنائے ہوئے۔ یہ جو دین کہتے ہیں نا، دین والے، نماز والے، مسجد والے، داڑھی والے، ٹوپی والے، توحید والے، یہ سب آپس کے سر پھٹول ہیں۔ یہ دین سے ان کو بھی کوئی مطلب نہیں۔ چند آیتیں، چند حدیثیں جو ہماری نمائندگی کرنے والی ہے، جو ہماری مسلک کو ظاہر کرنے والی ہیں، اس کو رٹ کر اللہ کے نبی کی لاکھوں حدیثوں سے بے خبر۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے 1 2 4 حدیثیں نہیں بیان کی ہیں، 23 سال تک بولتے رہے ہیں، بولی ہوئی لاکھوں باتیں محفوظ ہیں۔ کبھی پڑھا، کبھی جانا اخلاق کیسے ہونے چاہیے، کبھی جانا ماں باپ کی خدمت کیسے کرنی چاہیے، کبھی حدیثوں کو پڑھا اس عنوان پہ کہ اولاد کی تربیت کیسی کرنی چاہیے، ہمارے نبی نے اپنے خاندان کے بچوں کی تربیت کیسے کی۔ کبھی پڑھا حدیثوں میں، حدیثیں موجود ہیں، بے شمار حدیثیں ہیں، بخاری میں ہے، مسلم میں ہے، ترمذی میں ہے، اور بہت سی حدیث کی کتابیں ہیں۔ 6 کتابیں نہیں ہیں، 20 حدیث کی کتابیں ہیں، اور ان میں لاکھوں حدیثیں ہمارے نبی کی موجود ہیں۔ ازدواجی زندگی کیسے گزارنی چاہیے، حدیثیں پڑھی آپ نے یہ پڑھا کہ پڑوس کے ساتھ کیسے رہنا چاہیے، آپ نے یہ پڑھا کہ ہر کلمہ گو سے آپ کے دل میں کتنی صفائی ہونی چاہیے، اور ہر مومن کے ساتھ آپ کا خلوص کتنا ہونا چاہیے۔ پڑھا کبھی حدیثوں میں، کبھی قرآن میں جاننے کی کوشش کی اس کو؟ قرآن بھی کھولا تو خدا کی قسم لڑائی جھگڑے کی آیتیں ڈھونڈنے کے واسطے کھولا، کہ کوئی آیت مل جائے جو میری تائید میں ہو، کوئی حدیث مل جائے جو میری تائید میں ہو، بس اسی کے لیے اللہ کی کتاب رہ گئی ہے، لڑنے بھیڑنے اور ٹوٹنے پھوٹنے کے واسطے، اور اس امت کے تیا پانچا کرنے کے واسطے۔ کتاب اللہ اس کے لیے آئی تھی، حدیث رسول اللہ اس کے لیے ہے۔ ارے بھائی، اللہ کی کتاب نے تو بکھری انسانیت کو جوڑ کے بنیان مرصوص بنا دیا۔
نبی کی حدیثوں نے اور نبی کی تعلیمات ہی نے نفرتوں کے بادل چھاٹ کر محبتوں کی ہوائیں چلائی. اسی نبی کے نام پر، اسی قرآن کے نام پر امت توڑی جا رہی ہے، امت پھوڑی جا رہی ہے، امت کے ٹکڑے ٹکڑے، گھر میں ہر ایک کا الگ اپنا کہنا اور سب کو اپنی انا پہ ضد اور اپنے قول پر ضد اور اصرار ہے. یہ ہماری صورتحال ہے اور ہمارا دشمن متحد ہو رہا ہے، متحد ہو رہا ہے. کہا جا رہا ہے کہ امیر سے لے کے غریب تک کوئی گھر ایسا نہیں ہوا جس گھر میں اپنے عقیدے کی بحالی کی خوشی میں دیا نہ جلایا گیا ہو. چھوٹے چھوٹے جھوپڑیوں میں جا کر لوگوں نے تصویریں نکالی اور بڑے بڑے مالداروں کے محلوں میں، پوش ایریاز میں، رویل سوسائٹیز میں وہاں کی بھی لے کے آئے. کہ دیکھو یہاں بھی جشن ہے اور یہاں بھی جشن ہے، کھانے کو کھانا نہیں ہے، گھر کو دروازہ بھی نہیں ہے لیکن گھر پہ جشن ہے. یہ جنون اپنے عقیدے کے ساتھ ایسے ہی نہیں پیدا ہو گیا، 80 برس کی جد و جہد کے بعد پیدا ہوا، 80 برس کی محنت کے بعد یہ جنون پیدا ہوا. اور آپ اپنے بچے کو خود سکھاتے ہیں تو نہیں صاحب فرصت نہیں. اس کی ماں کو سکھانا آتا ہے تو وہ نہیں جانتی، دین کے بارے میں کچھ زیادہ واقفیت نہیں، وہ گریجویٹ ہے، دین نہیں جانتی کچھ بھی. مکتب بھیجتے ہو تو نہیں صاحب ہمارا بچہ مکتب میں کیسے جائے، مکتب میں غریب بچے آتے ہیں، مسجد میں چٹائیاں صحیح نہیں ہیں، بچوں کو پنکھا صحیح نہیں ہے. مکتب بھیجتے، مکتب بھی نہیں بھیجتے. باپ سکھاتا ہے، فرصت نہیں ہے باپ کو. ماں سکھاتی ہے، جانتی نہیں تو کیا سکھائے. بہن بھائی کیا سکھائیں. ہمارے بچے کو ہم کیا سکھا رہے ہیں. اللہ تعالیٰ قرآن مجید کا ایک بڑا حصہ 1/3 قرآن مجید، 1/3 قرآن توحید کی حقیقت کو بیان کرتا ہے، 1/3 قرآن معرفت رب پر کلام کرتا ہے. سینکڑوں حدیث نبی کی، سینکڑوں کم ہے، ہزاروں حدیثیں ہمارے نبی کی اللہ کا تعارف کراتی ہیں. اللہ کون ہے، اللہ کون ہے، ہزاروں حدیثیں. بھائی ہم تو الحمدللہ اللہ کی توفیق سے برسہ برس سے حدیث ہی پڑھاتے ہیں. مصروفیت حدیث شریف پڑھانے کی ہی ہے. ایک ایک حدیث نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی معرفت رب کی شاہکار ہے. ایک ایک حدیث اللہ کون ہے، اللہ کی عظمت، اللہ کی قدرت، اللہ کی محبت، اللہ کی بڑائی، اللہ کی کبریائی، اللہ کی حاکمیت اعلیٰ، اللہ کا اقتدار اعلیٰ. ایک ایک بول ہمارے نبی کا یہی ہمارے ایمان کی روح پھونکتا ہے. اللہ اللہ اللہ. ہم سکھا رہے ہیں، ہم اپنے بچوں کو اس کی تربیت دے رہے ہیں، اسکول بھیج رہے ہیں. اسکول میں کیا سکھایا جاتا ہے آپ کو پتا ہے؟ کیا کیا وہاں سکھایا جا رہا ہے؟ اب یہ باتیں اندیشے اور خطرے نہیں رہ گئے، اب یہ باتیں زمینی حقیقت بن گئی ہیں. عملی طور پر بچوں کو تعلیم کے نام پر، شکشا کے نام پر، ایجوکیشن اور نالج کے نام پر خدا بیزار بنایا جا رہا ہے اور دیوتاؤں کے دیومالی فرضی قصے حقیقت بنا کر ان کے ذہنوں میں بٹھائے جا رہے ہیں. جو کچھ ہو رہا ہے وہ ایک خاص آئیڈیالوجی کے تحت، ایک سوچ اور ایک فکر کے تحت میں ہو رہا ہے، منصوبہ بند طریقے پر ہو رہا ہے، منظم طریقے پر ہو رہا ہے. ایک نسل مسلمانوں کی ان کی گودوں سے چھیننے کی سازش ہے اور مسلمان کو اس کی کوئی پرواہ نہیں ہے. مسلمان تو ایسا لگتا ہے کہ بس 2 روٹی 2 بوٹی کے لیے پیدا ہوا ہے، کمالے کھالے ہوٹلوں میں ہے. مسلمان کہاں ہے؟ آپ
باہر نکل کے آپ بھی دیکھتے، آپ بھی اسی دنیا میں رہتے ہیں، مسلمان کہاں ہیں؟ مسلم نوجوان کہاں ہیں؟ ہوٹلوں میں ہیں، پان کے ڈبوں پر ہیں، نشے کے اڈوں پر ہیں۔ کہاں ہیں مسلم نوجوان؟ کیا کسی مسجد میں بیٹھ کر تجوید قرآن کی سیکھ رہے ہیں؟ کیا کسی عالم کے ساتھ تبادلہ خیال کر کے ایمانیات اور عقائد کے بارے میں گفتگو کر رہے ہیں؟ کیا ہماری مائیں، ہماری بہنیں کہیں بیٹھ کر اللہ کی، نبی کی باتیں سن رہی ہیں؟ جو سن رہے ہیں، جو پڑھ رہے ہیں، وہ ملت کی تعداد کے مقابلے میں 5% بھی نہیں ہے، 5% بھی نہیں ہے۔ بات ان 5% کی نہیں کی جا رہی ہے، انہی کے دم خم سے تو آج اسلام زندہ ہے۔ ان کو چھوڑیے، وہ تھوڑے لوگ ہیں، پتہ نہیں کب تک رہیں گے اور ایک ایک کر کے گزر جائیں گے۔ ان کی جگہ پہ آنے کے لیے کس کو تیار کر رہے ہیں ہم؟ ان کی جگہ پر آنے کے لیے ہم کس کو تیار کر رہے ہیں؟ ایک سفر میں ہم نماز کے لیے مسجد تلاش کر رہے تھے، روڈ پہ کہیں نظر نہیں آئی، پوچھنے پر کسی شخص نے بتایا اندر گاؤں میں ہے، تو ہم اس گاؤں میں چلے گئے۔ آندھرا پردیش کا علاقہ تھا، اس گاؤں کے اندر چلے گئے۔ تھوڑا اندر جانے کے بعد گاؤں سے پہلے ہی مسجد نظر آئی، بہت قدیم پرانی مسجد تھی۔ اس کی عمارت بتا رہی تھی کہ بہت قدیم، کم سے کم 200-300 سال پرانی مسجد تھی، چھوٹی سی تھی مگر مضبوط تھی، اچھی مسجد تھی۔ اس مسجد میں ہم گئے، چند لوگ موجود تھے، نماز کا وقت، جماعت کا وقت ہو رہا تھا۔ وضو وغیرہ بنایا، نماز پڑھی وہاں پر۔ نماز ختم ہونے کے بعد وہ جو لوگ تھے، 10-12 لوگ مسجد میں موجود تھے، پتہ نہیں ان کو کیا خیال آیا، انہوں نے مصافحہ کیا اور کہا کہ تھوڑی دیر کچھ سنا دیجیے ہم لوگوں کو۔ تو بھائی اللہ موقع دے اچھی بات پہنچا دینے کا، اور لوگ خود سے خواہش کر دیں تو چلو سفر صحیح، کام صحیح، 10 منٹ میں کیا جانے والا ہے۔ تو ہم بیٹھ گئے، لوگ سامنے بیٹھ گئے۔ ایک نظر ڈالا میں، جتنے لوگ تھے نماز میں، ماشاءاللہ نماز میں شروع سے تھے اور پوری نماز پڑھی تھی، جتنے لوگ تھے کوئی ایک ایسا نہیں تھا جس کے کالے بال ہوں، سب کے سفید بال تھے۔ میں نے پوچھا آپ لوگوں نے کچھ کہنے کے لیے کہا ہے؟ میں کہنے کے بجائے آپ سے کچھ دریافت کرنا چاہتا ہوں، کیا آپ کے گاؤں میں کوئی نوجوان نہیں ہے؟ کیا آپ کے گاؤں میں 8, 9, 10, 12, 15 سال کا کوئی بچہ نہیں ہے مسلم؟ اس گاؤں کے میں مسلمانوں کی نسل ختم ہو گئی ہے، اب نسل نہیں ہے مسلمانوں کی، یہی آپ لوگ ہیں۔ تو کوئی بھی کچھ نہیں بولا، خالی سنتے رہے۔ تو میں نے کہا بھائی میں آپ سے اس لیے پوچھ رہا ہوں کہ آپ پہلی صف میں آئے، کبھی بچے تھے ہوں گے نا، آپ اسی گاؤں میں پلے بڑے ہوں گے، ہاں اسی گاؤں کے ہیں ہم، کبھی آپ بچے تھے ہوں گے، آپ کو پیچھے کھڑا کیا جاتا ہوگا، اور اللہ کے نبی کا حکم بھی کہ بچے پیچھے ہوں گے، بالغ اس کے پیچھے عورتیں ہوں گی۔ تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی یہی سنت چلی ہے، اگرچہ کہ عربوں کی دیکھا دیکھی آج کل لوگوں کو بڑی تکلیف ہوتی ہے، درمیان میں بچوں کو نہیں کھڑے ہونے کے لیے کہا جائے تو الجھ جاتے ہیں، بہت تکلیف ہے، اس واسطے کہ ان کا دین سعودی عربیہ ہے، بس ختم، قرآن حدیث سے انہیں کوئی مطلب نہیں۔ عرب میں کیا ہوتا ہے؟ جو عرب میں ہوتا ہے وہ ہونا چاہیے۔ عرب میں تو بچے شارٹ پینٹ پہن کر کے پہلی صف میں آ کے کھڑے ہو جاتے ہیں، وہی بنا لو کلچر اپنا، خدا کے گھر کا نہ کوئی احترام رہے، نہ کوئی اس کا کوئی مقام رہے، وہی بنا لو کلچر جو دیکھ کے آ رہے ہو یورپ میں اور جو دیکھ کے آ رہے ہو عرب میں۔ بھائی جو کتاب و سنت میں ہے وہ دین ہے۔ ابن ماجہ میں روایت ہے، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بہت چھوٹے بچوں سے اور مجنونوں سے اپنی مسجدوں کو محفوظ رکھو۔ ایک فیشن یہ بن گیا ہے کہ جو بات نہیں ماننا ہے اس کو ضعیف حدیث کہہ دیا جائے، یہ فیشن ہے، علم نہیں۔ آپ کو جو نہیں ماننا ہے وہ ضعیف حدیث ہو جائے، بس حدیث کتنی ضعیف کیوں نہ ہو، اگر خیر القرون سے اس پر عمل ہو رہا ہے
تو عمل خیر القرون کا وہ اس حدیث کے مستند اور صحیح ہونے کا ثبوت ہے اور بین دلیل ہے۔ صحیح بخاری میں حدیث ہے کہ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں میرے گھر حضور علیہ الصلاۃ والسلام تشریف لائے اور حضور علیہ الصلاۃ والسلام نے میرے گھر میں کوئی نفل نماز ادا کی۔ جب آپ نے نماز پڑھنے کا ارادہ کیا تو ہم لوگوں نے سوچا نبی نماز پڑھ رہے ہوں تو ہم کیسے محروم رہیں، لہذا حضور علیہ السلام کھڑے ہوئے جب نماز کے لیے، تو میں ان کے پیچھے کھڑا ہوا۔ ایک بالغ آدمی تھے حضرت انس، میں ان کے پیچھے کھڑا ہوا اور ہمارا چھوٹا بھائی جو نابالغ تھا وہ میرے پیچھے کھڑا ہوا اور میری نانی میرے پیچھے، ان کے پیچھے کھڑی ہوئی۔ تو دیکھو ترتیب ایک ایک آدمی ہے، صرف ایک امام ہے، ایک بالغ مقتدی ہے، ایک نابالغ مقتدی ہے، ایک عورت ہے، صرف ایک ایک ہیں۔ اور صحیح بخاری کی روایت ہے حضور علیہ السلام نماز پڑھ رہے تھے، میں بالغ ان کے پیچھے کھڑا، میرا چھوٹا نابالغ بھائی میرے پیچھے کھڑا اور میری نانی میرے پیچھے، ان کے بھی پیچھے کھڑی۔ یہ ترتیب بتائی گئی ہے، یہ ترتیب ہے صفوں کی۔ ہاں کوئی اپنے ساتھ میں لے کر آئے چھوٹے بچے کو، پیچھے چھوڑیں گے تو ہو سکتا ہے چیخے گا، پکارے گا، روئے گا، دھوئے گا، اس لیے اور نماز میں ڈسٹرب ہوگا۔ تو وہ صاحب کو چاہیے کہ صف کے کنارے پر کھڑے، ادھر کنارے پر یا ادھر کنارے پر اپنے بچے کو ساتھ میں لے کر کھڑے ہوں تاکہ وہ شور شغب نہ کرے۔ مجنوں کو آنے سے کیوں منع کیا؟ کہ وہ آداب مسجد کا خیال نہیں رکھ سکتا۔ چھوٹا بچہ وہ بھی کل مجنوں ہے کیونکہ سمجھ نہیں اس کو، تو وہ بھی مسجد کے آداب کا خیال نہیں رکھ سکتا۔ اس وجہ سے شعور آنے کے بعد تو لانا چاہیے تاکہ وہاں سے وہ نمازی بن جائے اور مسجد کا پابند بن جائے۔ بے شعور بچوں کو نہیں لانا چاہیے، اور چھوٹے بچوں کو سائیڈ میں پیچھے نہیں کھڑانا چاہتے تو سائیڈ میں لے کے خود کھڑے نہ چاہیے تاکہ کچھ گڑبڑ کرے تو آپ کا بچہ ہے، آپ اس کو کنٹرول کر سکیں، سمجھا سکیں، بتا سکیں۔ دوسروں کے بیچ میں چھوڑ دو گے سب کی نمازیں خراب اور سب کا خشوع و خضوع متاثر۔ خیر میں آپ کو یہ بتا رہا تھا کہ ہم نے ان لوگوں سے کہا کہ آپ کبھی پیچھے نماز پڑھتے تھے ہوں گے نا؟ تو بولے ہاں، بچپنے میں ہم پیچھے ہی پڑھتے تھے۔ اس کے بعد آپ جوان ہوئے، اگلی صفوں میں آئے، ہاں اب آپ بزرگ ہو گئے ہیں، سب سے پہلی صف میں آ گئے ہیں۔ لوگ کہتے ہیں بھائی بڑوں بزرگوں کو جگہ سامنے دو، آگے بڑھاؤ، تو یہاں آ گئے ہیں آپ۔ تو کہنے لگے ہاں۔ تو میں نے ان سے پوچھا کہ وہ جو آپ کی صف تھی بچپن کی وہ خالی ہے، اور جو جوانی والی صف تھی وہ بھی خالی ہے، اب یہ بڑھاپے والی صف ہے جو آباد ہے، اب اس کے آگے آپ امام کے آگے جانے والے ہیں۔ آپ کو برا لگے تو میں میرے سے بول رہا ہوں کہ میں اب اس کے بعد پہلی صف میں نہیں، امام کے آگے نماز میں رہوں گا۔ ایک دن جب امام جنازہ پڑھائیں گے تو آگے جائیں گے، تو جب آگے جائیں گے ادھر ہی بھیج دیا جائے گا، پھر پیچھے نہیں آئیں گے، ادھر ہی آگے بھیج دیا جائے گا۔ تو مسجدوں کا ایسا منظر اور ماحول بناؤ کہ جو پہلی صف اور آگے جائے گی تو اس سے پیچھے والے آگے آئیں، اور اس سے پیچھے والے درمیان میں آئیں، اور اس سے پیچھے والے آگے بڑھیں، اور وہ بچوں والی بھی آباد رہے۔ کیوں؟ ان کی عمر بڑھے گی، وہ آگے آئیں گے اور آگے آئیں گے اور آگے آئیں گے اور آگے آئیں گے، ایک دن آگے نکل جائیں گے۔ اللہ نے انہی مسجدوں میں ہمارا نقشہ بنا کے رکھ دیا ہے کہ پیچھے سے بڑھتے رہو، بڑھتے رہو، بڑھتے رہو، تمہارا عروج اور تمہارا کمال پہلی صف ہے، اور اس سے بھی آگے نکل جاؤ، اس کے بعد اللہ کے حوالے۔ لیکن اگر پچھلی صفیں خالی ہوں گی تو میں نے ان بزرگوں سے پوچھا آپ لوگوں کے بعد اس مسجد میں کون نماز پڑھنے والا ہے؟ آتا ہی نہیں کوئی۔ آپ کے بعد کون پڑھنے والا ہے؟ میرے دوستو یہ صورتحال ہے اس وقت میں مسلمانوں کی۔ تھوڑے بہت نوجوان ہیں، اللہ نے ذوق دیا ہے، نماز کا اہتمام کرتے ہیں، بہت تھوڑے ہیں، شمار کرو، تقابل کر کے دیکھو۔ جو مسجد میں آ رہے ہیں ان کو دیکھ کے خوش مت ہو جاؤ کہ صاحب ماشاءاللہ ابھی تو مسجدیں زندہ ہیں۔ کتنے آئے
اور کتنے نہیں آئے اس کو بھی تو دیکھو. جو نہیں آئے وہ آنے والوں سے 10 گنا زیادہ ہے. مسلمان جو عورتیں نماز پڑھتی ہیں نہیں پڑھنے والے ان سے 95 گنا زیادہ ہے. 5% عورتیں نماز پڑھتی ہوں گی پابندی سے گھروں کے اندر. اکثر عورتیں یا تو پڑھتی نہیں ہیں یا جب جی چاہا پڑھ لیتی. کبھی جی چاہا تو پڑھ لیا اور موڈ نہیں ہے تو کچھ نہیں ہے. نہ نماز جیسے کوئی ضروری چیز نہیں. کبھی میٹھا بنانے کا جی چاہا تو بنا لیا گھر میں، بس ایسے ہی نماز پڑھنے کا جی چاہا تو نماز پڑھ. گویا نماز فرضیت کا عملی انکار ہے. جو شخص نماز کے فرض ہونے کا منکر ہے وہ کافر ہے، وہ مسلمان ہے. لیکن انکار تو نہیں کرتے نا زبان سے، اس وجہ سے مسلمان ہی مانے جائیں گے. عمل سے کیا؟ عمل سے تو انکار ہی ہے. کوئی ضروری سمجھتے ہی نہیں. سمجھتے ہوتے تو پڑھتے ہوتے. بچے کو اسکول پابندی سے بھیجنا جتنا ضروری سمجھتی ہیں ہماری عورتیں، نماز پڑھنا اتنا ضروری بھی نہیں سمجھتی جتنا بچے کو اسکول بھیجنا ضروری سمجھتی. ہوم ورک کرانا ضروری سمجھتی ہیں بچوں کی. وقت پہ فیس بننا ضروری سمجھتی ہیں. کال آ جائے اسکول سے کہ پیرنٹس میٹنگ ہے، اس میں شرکت کو جتنا ضروری سمجھتی ہیں اتنا نماز پڑھنے کو ضروری نہیں سمجھتی. اللہ نہیں دیکھ رہا ہے بھائی، اللہ سب دیکھ رہا ہے. سب دیکھ رہا ہے اللہ پاک. سب کو دیکھ رہا ہے، سب دیکھ رہا ہے اللہ پاک. اللہ تعالیٰ کے دیکھنے میں کوئی چیز رکاوٹ نہیں. 7 آسمان رکاوٹ نہیں ہے. اگر آپ 100 منزلہ بلڈنگ کے سلار میں رہتے ہیں تو یہ 100 چھتیں اللہ کے لیے کوئی رکاوٹ نہیں. اللہ ہر جگہ دیکھ رہا ہے. ہر جگہ اللہ دیکھ رہا ہے. سب کی نگرانی کر رہا ہے اللہ رب العزت. پھر ہمیں ڈر نہیں لگ رہا ہے اللہ پاک سے؟ ہم کو سوچنا چاہیے، غور کرنا چاہیے. آج قرآن پڑھیے میرے دوستو، قرآن سمجھیے. ہر مومن قرآن کا ترجمہ پڑھے. یہ ایمان کی کمزوریوں کا سبب قرآن سے دور ہو جانا ہے. یہ اللہ کا کلام معجزہ ہے. علماء نے حضور علیہ السلام کے 3000 سے زائد معجزے لکھے ہیں باقاعدہ. عرب علماء نے قدیم زمانے میں بڑی بڑی کتابیں کئی جلدوں میں صرف معجزات پر لکھی. نبوات الرسول صلی اللہ علیہ وسلم، حضور علیہ السلام کی نبوت کی علامتیں، اس کو نبوات کہتے ہیں. نبوات پر لائبریریاں بھری پڑی ہیں. علماء نے احادیث کی روشنی میں 3000 سے زائد نبی آخر الزمان خاتم النبیین حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے معجزے لکھے. ان معجزوں میں سب سے بڑا معجزہ پوری امت کے علماء کا اجماع وہ ہے قرآن کریم. قرآن سب سے بڑا معجزہ ہے ہمارے نبی کا. پڑھنا نہیں ہے مسلمانوں، زیارت بھی نہیں ہوتی. میں بد نصیبی کی کیا داستان سناؤں مسلمانوں. کتنے ہوں گے اگر پکڑ کے پوچھو، آپ سروے کرو، قرآن دیکھا ہے بھائی؟ کتنے دن ہو گئے قرآن دیکھ کر؟ قرآن کریم کو دیکھا ہے؟ آپ کو ہزاروں نہیں لاکھوں مل جائیں گے جنہوں نے کئی مہینوں سے قرآن کی صورت بھی نہیں دیکھی. اللہ اکبر. یہ اس امت کی حالت ہے ایسے وقت میں جبکہ بچہ اپنے مذہبی عقیدے کے مطابق اپنے دیوتا کے گن گا رہا ہے. چھوٹی چھوٹی بچیاں، چھوٹے چھوٹے بچے، مرد اور عورتیں، بحثیں ہو رہی ہیں، ڈسکشن چل رہے ہیں، ایک دوسرے سے گفتگو ہو رہی ہے، ایک دوسرے سے جذبات کا تبادلہ ہو رہا ہے، خیالات کا تبادلہ ہو رہا ہے. ایک مدعا ہے، ٹاپک ہے جو پورے ہندوستان کی میڈیائی افق پر چھایا ہوا ہے، چاروں طرف چھایا ہوا ہے. آپ کتنا تذکرہ کر رہے ہو رب حقیقی کا، آپ کتنا ذکر کر رہے ہو اللہ کی قدرتوں کا، اللہ کی قوتوں کا، اللہ کی طاقتوں کا. آپ قرآن پڑھتے
تو آپ کو سمجھ میں آتا، اور آپ کو سمجھ میں آتا تو آپ کی بیوی کو سمجھ میں آتا، اور آپ کی بیوی کو سمجھ میں آتا تو آپ کے بچوں کو سمجھ میں آتا۔ مثل الذین اتخذوا من دون اللہ اولیاء کمثل العنکبوت، جو لوگ اللہ کو چھوڑ کر کسی اور کو اپنا خدا سمجھ رہے ہیں، اس کی عبادت کر رہے ہیں، اس کی وندنا کر رہے ہیں، اس کی پوجا کر رہے ہیں، ان کی مثال مکڑی کی مثال ہے۔ مکڑی کی مثال ہے۔ اتخذت بیتا، مکڑی ایک گھر بناتی ہے اپنی حفاظت کے واسطے، کافی محنت کر کے بڑا خوبصورت ایک گھر بناتی ہے، ایسا جال جس میں وہ اپنے کو سیف اور محفوظ سمجھتی ہے۔ اتخذت بیتا، وہ ایک خوبصورت دل لبھانے والا گھر بناتی ہے، لیکن ان اوہن البیوت لبیت العنکبوت، دنیا کے جتنے گھر ہیں، کسی کیڑے کا گھر، کسی مکھی کا گھر اور کسی چڑیا کا گھر، دنیا کے جتنے مخلوقات کے گھروندے ہیں، گھونسلے ہیں، ان سب میں سب سے کمزور، ضعیف، بے حیثیت اگر کوئی گھر ہے تو ان اوہن البیوت لبیت العنکبوت، وہ مکڑی کا گھر ہے۔ سب سے کمزور گھر مکڑی کا گھر ہے۔ ایک جھاڑو لے کر آپ گھما دیں چھت پہ تو ایک گھر بھی باقی نہیں رہے گا، سارے گھر ختم ہو جائیں۔ سب سے کمزور، ان اوہن البیوت، اوہن یعنی سب سے کمزور، سب سے حقیر، سب سے ذلیل اگر کوئی گھر ہے تو لبیت العنکبوت لو کانوا یعلمون، کاش کہ غیر اللہ کے پوجنے والوں کو یہ بات معلوم ہوتی، کاش کہ وہ سمجھنے کی کوشش کرتے، جو غیر اللہ کی طاقتوں کے چرچے کر رہے ہیں، جو غیر اللہ کی قوتوں کے چرچے کر رہے ہیں۔ اللہ نے سر میں بھیجا دیا ہے، سمجھنے کے واسطے دیا ہے، سمجھتے ہوتے۔ اللہ نے آنکھیں دی ہیں، کاش کہ دیکھتے ہوتے، کائنات کا ایک ایک ذرہ دیکھنے والے کو اپنے پیدا کرنے والے کی طرف لے جا رہا، دیکھتے ہوتے، کاش کہ سنتے ہوتے، کائنات کی ہر آواز سننے والے کو اپنے رب کی معرفت، ہر ورق دفتریس از معرفت کردگار۔ کدھر پلٹ کے دیکھو، نیچے دیکھو، اوپر دیکھو، ہر ذرہ، ہر پتا گواہی دے رہا ہے کائنات کا رب ایک ہے، کائنات کا رب ایک ہے۔ کھیتوں میں جا کے دیکھو، درخت لگا کے دیکھو، کوئی بیج آپ ڈال دیجئے، یہ بیج زمین میں سے نکلے گا کھوپل بن کر کے، جب پہلا ظہور اس کا ہوگا، بس دانہ پھٹے گا اور اس میں سے درخت نکلے گا۔ پہلا ظہور اس طرح ہوگا کہ وہ پتوں سے لپٹا لپٹایا باہر آئے گا، تو وہ ایک کا ہنسا ہوگا، ون، ایک کی شکل میں نکلے گا زمین سے، اور پھر نکل کے بعد میں پھلے گا، پھولے گا۔ لیکن جب نکلے گا، ظہور ہوگا، تو زبان حال سے یہ بولتا ہوا آئے گا کہ اللہ واحد لا شریک لہ، اللہ اکیلا ہے، کوئی اس کا شریک نہیں۔ مجھے اللہ نے پیدا کیا ہے، کاشتکار نے نہیں پیدا کیا، مجھے اللہ نے پیدا کیا ہے، باغبان نے نہیں پیدا کیا، اور میری پرورش بھی اللہ کرتا ہے، زارع نہیں کرتا، کسان نہیں کرتا، پرورش بھی اللہ ہی کرتا ہے۔ توحید کا پیغام لے کر نمودار ہوتا ہے، ہر گیا ہے کہ الضمیر رویت وحدہ لا شریک لہ گویت۔ اور کائنات کی کسی چیز کو بھی دیکھ لو، بنی ہوئی، بنائی ہوئی، قدرتی یا مصنوعی، کسی بھی چیز پر نظر ڈالو، دل سلامت ہے تو آنکھ دیکھتے ہی کہے گی فی کل شیء لہ آیۃ تدل علی انہ واحد،
ہر چیز علامت ہے اس بات کی، پہچان ہے اس بات کی، نشانی ہے اس بات کی، اللہ ایک ہے، اکیلا ہے، لا شریک ہے، کوئی ساجی نہیں، کسی میں اس کی قدرتیں اور قوتیں بٹی ہوئی نہیں، وہ کسی میں حلول نہیں کرتا، وہ اللہ ہے، وہ کسی جسم کے اندر نہیں داخل ہوتا، وہ اللہ ہے، کوئی جسم اس کو اپنے اندر لے نہیں سکتا، اس لیے کہ جو ہستی لامحدود ہے کسی حد کی پابند نہیں ہو سکتی۔ یہ اللہ تبارک و تعالی شانہ کا وحدانیت ہے، اس کی توحید ہے، اس کو سمجھنے کی ضرورت ہے، سمجھانے کی ضرورت ہے۔ بچوں سے سوال کیجئے، بچوں کو جواب دیجئے، بچوں کے سامنے مسئلہ اٹھائیے، بچوں کا ذہن صاف کیجئے، بچوں سے کہیے ہر چیز ہمارے اللہ کی پیدا کی ہوئی، والخیل والبغال والحمیر لترکبوها وزینہ ویخلق ما لا تعلمون۔ یہ گدھے، یہ خچر، یہ گھوڑے، یہ اونٹ، یہ بکریاں، یہ گائے بھینس میں نے پیدا کی ہے۔ کوئی دعویٰ تو کرے کہ ہم نے پیدا کیے، کوئی دعویٰ تو کرے۔ ابھی تو جس کو پوری کائنات کا مالک کہا جا رہا ہے اور جس کو پوری کائنات کا رب کہا جا رہا ہے، اس کے بارے میں یہ بھی کہا جا رہا ہے کہ وہ پیدا ہو گئے ہیں۔ سبحان اللہ، پیدا ہونے کا اقرار خدا نہ ہونے کا اقرار ہے۔ اللہ کرا رہا ہے زبان سے، کہاں تک جھوٹ بولو گے؟ اللہ تعالیٰ سچائی، اپنے سچ ہونے کی سچائی انہی کی زبانوں سے نکالے گا جو جھوٹ بول کر جینا چاہتے ہیں دنیا۔ اللہ ان کی زبان سے نکلوا رہا ہے۔ کیا باتیں کہی جا رہی ہیں، کیسی باتیں کہی جا رہی ہیں۔ ایک ایک بات سن کر مومن کی کوئی قید نہیں ہے، عقل مند کوئی ہوگا چاہے کسی دین دھرم کا ہوگا، پریشان ہو جائے گا، اسے ہنسی آئے گی کہ خدا بنانے کے قابل کون ہے، کس کو خدا بنایا جائے۔ قرآن پڑھ لیتے کاش، اس لیے قرآن کہتا ہے لہم قلوب لا یفقہون بہا، ان کے دل ہیں مگر سمجھتے نہیں ہیں، وَلَهُمْ أَعْيُنٌ لَا يُبْصِرُونَ بِهَا، آنکھیں ہیں مگر دیکھتی نہیں ہیں، وَلَهُمْ آذَانٌ لَا يَسْمَعُونَ بِهَا، ان کے کان ہیں پر سنتے نہیں ہیں، أُولَئِكَ كَالْأَنْعَامِ بَلْ هُمْ أَضَلُّ سَبِيلًا، یہ چوپائے ہیں، چوپایوں سے بھی بدتر ہے، کیونکہ چوپایوں کو اگر مالک پکارتا ہے تو پلٹ کے دیکھتے تو، چوپایوں کو سدھا دو تو مالک کے لیے محنت کرتے ہیں، کتے کو سکھا دو تو شکار کر کے لاتا ہے، حفاظت کرتا ہے رات بھر بیٹھ کر کے اپنے آقا کے اور اپنے مالک کے چوکھٹ کی۔ بل ہم اضل سبیلا، چوپایوں میں بھی تو کوئی خوبیاں ہوگی مگر جو خدا کو نہیں پہچانتا اس میں کوئی خوبی نہیں۔ اس میں کیا خوبی ہے؟ نہ آنکھ کا استعمال کیا، نہ کان کا استعمال کیا، نہ دل دھیان کا استعمال کیا۔ یہی تین چیزوں سے نالج آتی ہے اور یہی تین چیزوں سے نالج کے دروازے بند کر کے رکھتی ہے۔ قرآن مجید کہتا ہے ضرب اللہ مثلا عبدا مملوکا لا يقدر على شيء وهو كل على مولاه اينما يوجهه لا يأتي بخير هل يستويان مثلا افلا تذکرون، کیوں نہیں نصیحت قبول کرتے، کیوں نہیں سچی بات مان لیتے؟ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں، ایک مثال دیتا ہوں میں، ایک آقا ہے، مالدار آدمی ہے، بڑا بزنس مین ہے، اس کے پاس ایک خادم نوکر کام کرتا ہے اور بدھو ہے، بالکل نکما، کچھ کرنا ہوتا نہیں اس سے، جو کام بتاؤ خراب کر کے آتا ہے، کوئی کام درست کرتا نہیں۔ اینما یوجہو، جدھر بھیجو
لا یاتی بخیر، کچھ بھلا کر کے نہیں آتا، نقصان ہی کر کے آتا ہے۔ ایسا عاجز، بے بس، بدھو، بے خبر، کاہل نوکر، کیا آقا اس کو اپنے برابر ماننے کے لیے تیار ہوتا ہے کہ بھئی ہم دونوں ایکول ہیں، ہم دونوں برابر ہیں؟ کوئی آقا مانے گا؟ پھر تمہیں کیا ہو گیا ہے کہ عاجز و بے بس مخلوقات کو اپنے ہاتھوں سے سنوارنے کے بعد گندے ہنرمندوں، ناپاک کاریگروں اور بدعقیدہ بے دین لوگوں کے ہاتھوں سے تیار کرنے کے بعد اس کو لا کے تم میرے برابر کر دیتے ہو؟ میں آقا ہوں اور وہ میرے برابر کیسے ہو سکتا ہے؟ تمہارا نوکر تمہارے برابر نہیں ہو سکتا، تو میری مخلوق کو تم میرے برابر لا کے کیسے کھڑے کرتے ہو؟ وہ لکڑی ہے جسے اللہ نے پیدا کیا، وہ پتھر ہے جسے اللہ نے پیدا کیا، وہ مٹی ہے جسے اللہ نے پیدا کیا، وہ چونا ہے جس کے پلستر سے آپ بنا رہے ہو، اس کو اللہ نے پیدا کیا، وہ اسٹیل اللہ نے پیدا کیا، سونے سے بناؤ تو سونا اللہ نے پیدا کیا، چاندی سے بناؤ تو چاندی اللہ نے پیدا کیا۔ کون سی چیز خدا کے خزانے کے باہر سے لے کے آئے ہو جو خدا کی برابری کرنے جا رہے؟ اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں فرماتا ہے کہ چیٹی سے لے کے ہاتھی تک ہر مخلوق کو میں نے پیدا کیا ہے، میرے ساتھ شریک جن کو کیا گیا ہے میں پوچھنا چاہتا ہوں کہ انہوں نے کیا پیدا کیا؟ اللہ قرآن میں سوال کر رہے، انہوں نے کیا پیدا کیا؟ چیٹی میں نے پیدا کی، ذرہ میں نے پیدا کیا ہے تو پہاڑ بھی میں نے پیدا کیا ہے، شمع میں نے جلائی ہے تو سورج بھی میں نے چمکایا ہے، قطرہ میں نے پیدا کیا ہے تو سمندر بھی میں نے پیدا کیا ہے، چیٹی میں نے پیدا کی، ہاتھی اور اونٹ میں نے پیدا کیے ہیں۔ میرا دعویٰ ہے کہ ہر چیز کو میں نے پیدا کیا ہے، جو میرے برابر بننے جا رہے ہیں میں ان سے پوچھنا چاہتا ہوں انہوں نے کیا پیدا کیا؟ ہے کوئی جواب؟ ان کے پوجنے والوں کے پاس کوئی جواب ہے؟ ان کے ماننے والوں کے پاس کوئی جواب ہے؟ کوئی جواب نہیں۔ قرآن مجید کہتا ہے، لوگوں میں ایک مثال دے رہا ہوں، غور سے سنو۔ ضرب مثل فاستمعوا لہ یا ایھا الناس، تمام انسانوں سے کہہ رہا قرآن، یا ایھا الناس، اے دنیا کے سارے انسانوں، ہر دھرم، ہر مذہب، ہر عقیدے کے ماننے والوں، ضرب مثل، تمہارے سامنے ایک مثال رکھی جا رہی ہے، فاستمعوا لہ، توجہ سے سنو، غور سے سنو۔ ان الذین تدعون من دون اللہ لن يخلقوا ذبابا ولو اجتمعوا لہ، اللہ کو چھوڑ کر اس کائنات میں جتنے بت پوجے جا رہے ہیں، اللہ کو چھوڑ کر اس کائنات میں جتنے پوجے جا رہے ہیں، دنیا کی کسی ملک میں، کسی کنٹری میں، کسی قوم میں، کسی قبیلے میں، کسی عقیدے میں جس کو پوجا جا رہا ہو، چاہے وہ کیڑے مکوڑے ہوں کیونکہ کیڑے مکوڑے بھی پوجے جاتے ہیں، چاہے وہ سانپ بچھو ہوں کیونکہ کچھ لوگ ان کو بھی پوجتے ہیں، چاہے وہ سوریا ہو، سورج ہو، کچھ لوگ اس کو بھی پوجتے ہیں، چاند ہو، کچھ اس کے بھی پوجنے والے ہیں، دریا ہو، کچھ دریا کے بھی پوجنے والے ہیں، ندیوں کی بھی باقاعدہ پوجا ہوتی ہے۔ جتنی بھی چیزیں ہیں میرے علاوہ، مجھے چھوڑ دو بس، میرے علاوہ جتنی چیزوں کو لوگ عبادت کر رہے ہیں، پکار رہے ہیں، وندنا کر رہے ہیں، دعا مانگ رہے ہیں، آواز دے رہے ہیں، مدد طلب کر رہے ہیں، ان الذین تدعون من دون اللہ، اللہ کو چھوڑ کر جس کو لوگ پکار رہے ہیں مدد کے لیے، اپنی حاجت براری کے لیے، مشکل کشائی کے لیے، جتنے لوگوں کو پکارا جا رہا ہے، لن يخلقوا ذبابا ولو اجتمعوا لہ، اگر وہ سب کے سب مل کر اکٹھے ہو کر ایک مکھی پیدا کرنا چاہیں تو نہیں پیدا کر سکتے۔ چیلنج ہے اللہ کا، قرآن 1450 سال سے پوچھ رہا ہے بھائی کسی نے کچھ پیدا کیا؟ کسی نے کچھ پیدا کیا ہے تو بولو۔
آؤ جواب دو. ہم کہتے ہیں یعنی اللہ کہہ رہا ہے لن یخلقوا ذبابا، ہرگز ہرگز ایک مکھی بھی نہیں پیدا کر سکتے. اور اکیلا کسی کو نہیں بول رہا ہوں. وَلَوِ اجْتَمَعُوا لَهُ، اللہ کو چھوڑ کر پوری دنیا ایک ہو جائے اس کام کے کرنے کے واسطے، تمام سائنسدان تمام لیبس کا استعمال کر لیں، حکومتیں ڈالروں کے ملین ڈالرز خرچ کر دیں اور جو چاہے کریں، جتنا کریں، سب مجھے چھوڑ دو، بس سب کو لے لو، جنات لے لو، انسان لے لو، اور جو جو پوجے جا رہے ہیں سب کو لا لو، اور سب مل کر کوشش کرو کہ ایک مکھی پیدا کر دیں. لن یخلقوا ذبابا. آپ کہیں گے کہ سائنس آج کل طرح طرح کی مخلوقات بنا کے دکھا رہی ہے، لیکن ایک زندہ مخلوق مچھر ہی کو لے لو اور ایک بنائے ہوئے مچھر کو لے لو اور دیکھ لو کہ کس کو پیدا کیا گیا ہے اور کون سا اللہ کے پیدا کیے ہوئے را میٹیریل سے تیار کیا گیا ہے. جو چیز بھی دنیا بناتی ہے، سائنس بناتی ہے، اپنے دماغ کا استعمال کرتی ہے. دماغ اللہ کا پیدا کیا ہوا ہے. اپنی آنکھوں کو استعمال کرتے ہیں، اللہ نے آنکھیں بنائی، آنکھوں کی روشنی بھی اللہ کی رکھی ہوئی ہے. اپنے ہاتھ استعمال کرتے ہیں، ہاتھوں کی قوت اور انگلیوں کے فنکشن سب اللہ کے بنائے ہوئے. ایک نعمت نہ ہو تو نکما ناکارہ ہوتا ہے. اور جو چیزیں لے کر بنائے ہیں، سونا چاندی اسٹیل گیس ہوا آکسیجن، جو بھی لے کر بنائے ہیں، جو چیزیں دنیا کی مصنوعات کے بننے کے لیے یوز ہوتی ہیں، ان میں سے ایک چیز کو بھی انہوں نے نہیں پیدا کیا ہے، وہ سب اللہ کی پیدا کی ہوئی. سب کو اللہ نے پیدا کیا، تمہارے لیے پیدا کیا، اور پھر عقل دی کہ تم اس کو اس طریقے سے استعمال کرو. میں تو را میٹیریل دے دیا ہوں، اس خام مال سے تم اپنی ضرورتوں کے مطابق، زمانے کے مطابق آسانیاں پیدا کر لو. تم نے کیا پیدا کیا ہے؟ لن یخلقوا. قرآن کا ایک حرف غلط نہیں ہو سکتا. ہرگز نہیں پیدا کر سکتے. یہ چیلنج ہے اللہ پاک کا. لن یخلقوا ذبابا، ایک مکھی نہیں پیدا کر سکتے. وَلَوِ اجْتَمَعُوا لَهُ، اور سارے مل کے بھی نہیں کر سکتے. بات اس پہ ختم نہیں ہو گئی. اور کان کو کھول کے سنو، اللہ خود فرما رہا، میری مثال کان کھول کے سنو، توجہ سے دھیان سے سنو. بات یہاں ختم نہیں ہو گئی. وَإِن يَسْلُبْهُمُ الذُّبَابُ شَيْئًا لَا يَسْتَنْقِذُوهُ مِنْهُ. اگر ایک مکھی آپ کے نذرانے میں سے کچھ اٹھا کر لے کے جاتی ہے، منہ میں شکر کا ایک دانہ لے کے جاتی ہے، تو نہیں چھڑا سکتے، نہیں واپس لے سکتے اس سے. تمہاری کمزوری کا یہ حال ہے. ضعف الطالب والمطلوب. پوجنے والے بھی کمزور ہیں دماغ کے اعتبار سے. جن کو پوجا جا رہا ہے وہ بھی بے حیثیت ہے، کسی کا کام نہیں بنا سکتے، کسی کی مدد نہیں کر سکتے. ضعف الطالب والمطلوب. طالب بھی کمزور ہے، مطلوب بھی کمزور ہے. طالب کی کمزوری یہ ہے کہ رب حقیقی تک نہیں پہنچ سکا. اس دماغ کے ذریعے سے کائنات کی ایک ایک شے کی حقیقت پہچان لی، لیکن اس کے خالق اور مالک کو نہیں جانا. یہ طالب کا ضعف ہے. اور مطلوب کا ضعف یہ ہے کہ بٹھا دو تو بیٹھ جائیں گے، ہٹا دو تو ہٹ جائیں گے، اٹھاؤ تو اٹھ جائیں گے، پھینکو تو پھینک جائیں گے، ڈبا دو تو ڈوب جائیں گے، جلا دو تو جل جائیں گے. کیا ہماری مدد کرے گا؟ کیا ہماری مدد کرے گا؟ ضعف الطالب والمطلوب. بات ختم نہیں ہوئی. آگے اللہ تعالیٰ شکوہ کر رہا ہے اہل ایمان سے بھی، پورے بندوں سے، سارے بندوں سے اللہ شکوہ کر رہا ہے، چاہے کوئی دھرم مذہب کے ہوں. اللہ سب کا خدا ہے اور سب کا رب ہے. سب سے شکایت کر رہا ہے، ما قدر اللہ حق قدری. لوگوں نے اللہ کی قدر نہیں پہچانی. لوگوں نے اللہ کی قدر نہیں پہچانی جیسے اس کی قدر پہچاننے کی ضرورت تھی. وَالْأَرْضُ جَمِيعًا قَبْضَتُهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ
والسماوات مطویات بیمینہ، زمین اس کی مٹھی میں ہوگی اور آسمان قیامت کے دن اس کی ہتھیلی میں ہوگا۔ سبحانہ وتعالی عما یشرکون، بہت پاک ہے اللہ تعالیٰ اور بہت بلند ہے ان باتوں سے جو دنیا اس کے بارے میں شرک کی کر رہی۔ تو دیکھو میں نے آپ کو صرف قرآن کی 2-3 آیتیں بتائی، سارا قرآن بھرا پڑا ہے اللہ کی معرفت سے۔ پہچانو اپنے رب کو، پہچانو اس کتاب کے ذریعے پہچانو۔ یہ کتاب زندہ جاوید کتاب ہے، یہ کتاب ہمیشہ تر و تازہ ہے، اس کتاب کے مضامین پرانے نہیں ہوتے، اس کتاب کی چاشنی ختم نہیں ہوتی، اس کتاب کو 1000 دفعے پڑھنے کے بعد بھی لذت میں تبدیلی نہیں پیدا ہوتی۔ یہ کتاب ہے، یہی کتاب ہے، یہی کتاب ہے جو انسانیت کو نجات دینے والی ہے۔ کاش مسلمانوں نے جو اس کتاب سے روٹ کر اپنے کو دور کر لیا ہے وہ لوٹ کر واپس اس کتاب کی طرف آ جائے۔ میرے دوستوں، عزیزوں، نوجوانوں، بزرگوں، جس دن آپ قرآن کی طرف لوٹ کے آ جاؤ گے وہ دن آپ کی فتح کا ہوگا، آپ کے غلبے کا ہوگا، آپ کی عزت کا ہوگا، آپ کی سربلندی اور آپ کی کامیابی کا ہوگا۔ اور جتنا اس قرآن سے دور جاتے رہو گے اور جتنا اللہ کے کلام اور کتاب پر ظلم بڑھاتے رہو گے، اللہ ایک سے ایک خوفناک خطرناک ظالموں کو تمہارے سر پہ مسلط کرتا رہے گا اللہ تعالیٰ۔ دیکھو کتنوں کا مقابلہ کر سکتے ہو اور کس کس سے جیت سکتے ہو۔ کسی سے مقابلہ نہیں کر سکتے اور کسی سے جیت نہیں سکتے اگر اللہ نے اس کو مسلط کیا ہے، اور اگر اللہ نے نہیں کیا ہے تو مثل العنکبوت، وہ مکڑی کے جالے ہیں، ہم ان کو کوئی وقت نہیں سمجھتے، لیکن اللہ نے مسلط کیا ہے تو کوئی مقابلہ نہیں۔ اللہ مسلط کرے گا اگر ہم قرآن کو چھوڑ دیں گے۔ واپس آؤ میرے دوستو، اللہ کی کتاب کی طرف آؤ، اللہ کے گھر کی طرف آؤ، اللہ کے نبی کی طرف آؤ۔ اللہ کی یہی 3 امانتیں دنیا میں ایسی ہیں، کتاب اللہ، رسول اللہ اور بیت اللہ۔ اللہ کے گھر کی طرف آؤ، مسجدوں سے جڑ جاؤ، قرآن سے جڑ جاؤ اور اللہ کے نبی کے عاشق صادق بن جاؤ، اور ان کے طریقوں سے، ان کے طرز حیات سے، ان کی اداؤں سے، ان کی سنتوں سے والہانہ عشق کرو، ٹوٹ کے ان کو چاہو اور ان کے جیسے بننے کی کوشش کرو۔ پھر اس کے بعد یہ دنیا کی کوئی طاقت آپ کے سامنے طاقت نہیں ہوگی، تار عنکبوت ہوگی، مکڑی کی جالے سے زیادہ اہمیت نہیں رکھتی۔ اللہ اپنے فضل و کرم سے ہمیں دین کی صحیح سمجھ نصیب فرمائے، اپنے گھروں سے اور اپنی کتاب سے اور اپنے نبی سے جڑ جانے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین وآخر دعوانا الحمدللہ۔